کسی کا مذاق اڑانا جس سے وہ اپنی توہین محسوس کرے، جس سے وہ یہ سمجھے کہ بھئی مجھے ذلیل کیا انہوں نے مذاق اڑا کر میرا، یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، ایذائے مسلم ہے۔ اور یہ سمجھ لیجئے کہ مذاق کرنا اور بات ہے اور مذاق اڑانا اور بات ہے۔ مذاق کرنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ایسا مذاق جو بعض اوقات دوستوں میں ہوتا ہے، آپس میں دوستوں میں عزیزوں میں مذاق بھی ہو جاتا ہے، تو اس مذاق میں جس سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، بے تکلف دوست ہیں آپس میں مذاق کر رہے ہیں، اس کو منع نہیں کیونکہ اس سے کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی، بلکہ بعض اوقات دوست جو ہیں آپس میں مذاق کرتے ہیں تو اس سے خوشی ہوتی ہے دوسروں کو، اس سے دل بہلتا ہے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ایسا مذاق کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات میں صحابہ کرام سے مذاق بھی کیا۔ ایک خاتون آئی اور اس نے کہا کہ ایک صاحب آئے تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے ایک اونٹ دے دیجئے، تو آپ نے فرمایا کہ بھئی تم اونٹ مانگ رہے ہو، میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دے دیتا ہوں۔ کہنے لگے نہیں مجھے تو اونٹ چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا خدا کے بندے جو اونٹ ہوگا وہ بھی کسی نہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوگا۔ تو اب یہ مذاق فرمایا آپ نے، لیکن مذاق کتنا صاف ستھرا کہ مذاق بھی ہو گیا اور اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں ہوئی اور اس کو کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچی۔ ایک خاتون آئی، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بوڑھی خاتون تھی، تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو آپ نے فرمایا کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ تو اب وہ تھوڑی دیر پریشان ہونے لگی، تو پھر آپ نے خود ہی فرمایا کہ کوئی بھی بوڑھی نہیں جائے گی، بوڑھے ہونے کی حالت میں نہیں جائے گی، جوان ہو کے جائے گی جو جائے گی۔ تو اب یہ مذاق ہے، کتنا صاف ستھرا مذاق ہے، اور اس سے کسی کو کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچ رہی، کسی کو اپنی توہین بھی محسوس نہیں ہو رہی۔ یہ مذاق کرنا ہے جو نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ سنت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن مذاق اڑانا، مذاق اڑانے کے معنی یہ ہے کہ ایسے الفاظ کسی کے حق میں استعمال کر لیے، ایسا انداز اختیار کر لیا کہ جس سے وہ بیچارہ اپنی ذلت محسوس کرتا ہے، بے عزتی محسوس کرتا ہے، یہ مذاق اڑانا ہے جو حرام ہے بالکل، کیونکہ اس سے دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ افسوس ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ان احکام کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھا جا رہا۔